السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اوپر والی قسط میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ مولوی عبداللہ صاحب نے استخارے کے بعد اور براہین احمدیہ کا مطالعہ کرنے کے بعد مرزا کے دعوی کی حقیقت جاننے کے بعد اس پر کفر کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس فتوے کا اثر دیگر اکابر پر کیا پڑا اور اس سلسلے میں کیا باتیں پیش آئی کہ یہ فتویٰ مختلف علاقے کے علماء کے پاس گیا تو اکثر نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ براہین احمدیہ کے الہامات یعنی اس کی کفریہ عبارتیں ان کی نظر سے نہ گزرے تھے، اور جنہوں نے سرسری مطالعہ کیا تھا براہین احمدیہ کا اس کی، انہوں نے مناسب تعویل کر لی۔ عجیب بات ہے کہ اس فتوے کی مخالفت کرنے والوں میں شروع میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت نے کہا کہ براہین احمدیہ کے بعض اقوال میں خلجان پیدا ہوتا ہے، اس کی مناسب تعویل کر لی جائے اور دائرہ اسلام سے نہ نکالا جائے، یعنی یہ غائب درجہ احتیاط تھا اکابر کا کسی کو کافر قرار دینے میں۔ علماء لدھیانہ کو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر تعجب ہوا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ میں اس کا جواب دے دیا تھا۔ علماء لدھیانہ نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب کا تحریری جواب لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اس موقع پر علماء کا توقف کرنا عوام کو گمراہی میں ڈالنا ہے۔ عوام تعویل کو نہیں جانتے، پھر مرزا کے حالات کی آپ کو اطلاع نہیں ہے، اور جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں کہ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، یعنی جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اسے کافر کہنے سے بچنا ہے، دور رہنا ہے، یہ جو قول ہے اس کے ظاہری معنی گو آپ کے کلام کے مؤید ہیں، بظاہر تو آپ کے کلام کی تائید مل رہی اس سے، لیکن وہ معنی کسی محدث نے مراد نہیں لی کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے اور دوسرے جو چاہے کر لے، دوسرے کام دوسرے عقائد جو چاہے پھیلا لے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ معنی کسی نے مراد نہیں لیا۔ اگر ایسا ہوتا تو جو غیر مسلم توحید خداوندی کے تو قائل ہیں لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی انکاری ہیں، کافر نہ ہوں گے۔ اسی طرح بعض وہ لوگ جو مدعیان اسلام ہیں مگر انبیاء اور اولیاء اللہ کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر یقین کرتے ہیں، یہ بھی کافر نہ ہوں گے۔ اور اسلام تو ایسی شے ہے جو ذرا سی بات کا انکار کرنے سے باقی نہیں رہتا۔ جو شخص الہامات اور مجددیت کے پردے میں بربلا انبیاء اکرام سے بڑھ کر دعویٰ کر رہا ہے اور صدہا آیات قطعیات کو اس ضمن میں پس پشت ڈال رہا ہے، وہ کیوں کافر نہ ہو؟ قادیانی کے بہت سے الہامات ایسے ہیں جو تعویل کو قبول نہیں کرتے، مثلا والسماء معک کما هو معی خلقت لک لیلا ونہارا، اور آسمان تیرے ساتھ ہے جیسا کہ وہ میرے ساتھ ہے، میں نے تیرے لیے رات اور دن کو پیدا کیا۔ براہین جلد سوم کے دوسرے ورق کا مطالعہ کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص نے آیات قطعیات سے انکار کیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں محکم ہے، تو قادیانی اس آیت کا کیوں کر مصداق ہو سکتا ہے؟ اس نے اس آیت کا اپنے آپ کو مصداق قرار دیا۔ اگر ایسی نصوص قطعیہ کو بظور تعویل کلیہ ٹھہرایا جائے تو حضور سرور کون و مکان علیہ تحیت و السلام کی خاتمیت تو درکنار، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت دینا بھی اہل اسلام کو متعذر بلکہ محال ہو جائے گا۔ اگر صاحب براہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات قرآنی کا مصداق ٹھہراتا تو قابل اعتراض نہ تھا، لیکن یہ شخص تو ہر آیت کے ترجمے میں بالذات اپنے آپ کو ان کا مصداق ٹھہراتا ہے۔ مرزا کا یہ دعویٰ الارض والسماء معک کما ہوا معی،
پیغمبروں کے دعوے سے بڑھ کر ہے۔ اس مضمون کی کوئی آیت کسی پیغمبر کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ جو شخص اہل قبلہ ہو کر ضروریات دین سے انکار کرے یا دوسرے کلمات کفریہ زبان پر لائے، اس کی تذلیل اور تکفیر سے اعراض کرنا اور اس کو مسلمان قرار دینا اب بھی یہ بڑی غلطی ہے۔ یہ سارا مضمون لکھ کے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، جس کا حوالہ ہے رئیس قادیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 تا 8۔ اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب ملنے کے کچھ دن بعد دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ تھا۔ لدھیانہ سے کچھ علماء اکرام دیوبند پہنچے۔ وہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی۔ مولانا عبداللہ لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ہمارے دلائل کا جواب تو دے دیجیے۔ درمیان میں رک کر ایک بات یاد رکھیں کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ بھیجا تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس لیے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا نہ خواستہ کسی نفسانی غرض کی بنا پر فتوی تکفیر کی مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قادیانی اس وقت تک اپنے پورے رنگ میں ظاہر نہیں ہوا تھا، اس لیے حاملین شریعت اس کے من گھڑت الہاموں کی تعویل کر کے ان کو کفر سے بچانا چاہتے تھے، شروع میں جب تک اس کی حقیقت واضح نہیں ہوئی تھی احتیاط کر رہے تھے کافر قرار دینے سے۔ تو اس واسطے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے دلائل کا جواب دینا مانگنا یہ تھوڑا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال مجلس جاری تھی۔ مجلس میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلم شریف میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، فرمایا کہ میں غلام احمد کو ایک آزاد خیال لامذہب جانتا ہوں، اور چونکہ آپ قریب الوطن ہونے کی وجہ سے اس شخص کے تمام حالات سے بخوبی واقف ہیں، اس کی تکفیر سے منع نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس شخص کی کتاب براہین احمدیہ پڑھی ہے، اور میں نے اور مولانا رشید احمد صاحب نے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ تو بہرحال اسی مجلس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا یعقوب صاحب ہم سب میں بڑے ہیں، جو کچھ یہ فرمائیں گے مجھے بصر و چشم قبول ہوگا۔ 2 دن کے بعد مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ اپنے ہاتھ سے لکھ کر بذریعہ ڈاک لدھیانہ بھیج دیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ شخص میری دانست میں لامذہب معلوم ہوتا ہے۔ اس شخص نے اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر فیض باطنی حاصل نہیں کیا۔ اس کے الہامات جو ہیں اولیاء اللہ کے الہامات سے کچھ مناسبت اور علاقہ نہیں رکھتے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کے الہامات میں اولیاء اللہ کے الہامات کے ساتھ۔ اس کے بعد شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے علماء لدھیانہ کی ملاقات ہوئی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے قادیانی کے متعلق استخارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ شخص بھینسے پر اس طرح سوار ہے کہ منہ دم کی طرف ہے۔ جب غور سے دیکھا تو اس کے گلے میں زنار نظر آتا ہے، جو کافر اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، مشرک مجوسی، جس سے اس شخص کا بے دین ہونا ظاہر ہے۔ اس کے بعد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو علماء اس کی تردید میں اب متردد ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی اسے خارج از اسلام قرار دیں گے۔ چنانچہ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام دوسرے اکابر امت جو قادیانی کی تکفیر سے پہلو تہی کرتے تھے اور لوگوں کو اس سے منع کرتے تھے، آئندہ چل کر اس کو مرتد اور خارج از اسلام قرار دینے لگے۔ بحوالہ رئیس قادیان صفحہ نمبر 9 اور 10۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قادیانی کی تکفیر کے سلسلے میں شروع میں علماء دیوبند نے کتنا احتیاط کیا، لیکن جب اس کی حقیقت کھل گئی، اس کے الہامات کا گندا ہونا اور اہل اللہ سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہ ہونا جب معلوم ہوا، عقیدے کی خرابی اور فساد کا علم ہوا، تو خود علماء دیوبند نے آگے بڑھ کر اسے کافر قرار دیا
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔